ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فیاض حسین نقوی، اور علم نیوز کی جانب سے ہم آپ کو اپنے ایسے مہمانوں سے ملاتے رہتے ہیں کہ جن کا اپنے معاشرے، اپنے علاقے، اپنے شہر یا اپنے خاندان کے اندر ایک نام اور مقام ہوتا ہے. ان شخصیات کو کہ جو رول ماڈل کے طور پر کام کرتی ہیں اور لوگوں کے سامنے رہتی ہیں اور ایک کامیاب زندگی سامنے پیش کرتی ہیں. اور ہمارے بچوں کو بھی چاہیے اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ ان سے سبق سیکھیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں، علم نیوز کے اسٹوڈیو میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیفیلڈ کے چوتھا بڑا شہر، جو برطانیہ کا چوتھا بڑا شہر ہے، اس کی کونسل ایک خاص مقام اور نام رکھتی ہے. کیونکہ چوتھا بڑا شہر ہے اور بہت بڑی کونسل ہے، تو اس کے اندر پاکستانی ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں. بہت زیادہ تعداد میں بھی ہے، ٹوٹل ان کی تعداد اس وقت غالباً 7 ہے. اور ان میں سے جو ایک سینٹرل وارڈ کے ایک کونسلر ہمارے پاکستان سے جن کا تعلق ہے، کونسلر محمد معروف صاحب، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیں ان سے ملتے ہیں اور کچھ سوالات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. اور کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ کونسلری کا دور؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ایک جو ہے نا پلسرات ہوگی، وہاں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور یہاں کا کونسل ہونا، میں سمجھتا ہوں اس پلسرات سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے اپنی اچیومنٹ کے حوالے سے اور لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے، میں نے یہ جو 4 سال کا پچھلا میرا دور تھا، 4 سال ابھی تو نہیں ہوئے، 3.5 سال ہوئے ہیں، لیکن میرے بھی 4 سال ہو جائیں گے، اس کو میں نے خوب انجوائے کیا اور پوری کوشش کی ہے اور دل سے انتھک محنت کی ہے کہ تاکہ جن وجوہ کی وجہ سے، جن توقعات کی وجہ سے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا تھا اور ووٹ دے کے ہمیں منتخب کیا تھا، اس کو پورا کر سکوں اور پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. پلسترات کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو ایک ہوتی ہے کہ ایک ایسا راستہ کہ جس کے اوپر سے بڑا کٹھن راستہ ہے، جس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اور اگر کہیں اٹک پٹک ہو گئی تو انسان گیا، اور اگر کامیاب ہو گیا تو بڑی ایک لائف، لگژری لائف، جنت جیسی چیز مل جائے گی. یہ جو آپ نے پلسرات کہا ہے، یہ عوام کی پلسرات ہے یا کوئی میڈیا کی پلسرات ہے یا کونسل کی پلسرات ہے یا اپوزیشن کی پلسرات ہے؟ یہ میرا جو دور ہے اس حساب سے میں تھوڑا سا لکی بھی ہوں، اس حساب سے کہ جب میں الیکٹ ہوا تو اس وقت شیفیلڈ سٹی کونسل کے اندر ہم اپوزیشن میں تھے. لیکن 1 سال کے بعد ہم نے اپنے کونسلز کا اضافہ کیا، پھر ہم نے اس کو پاور میں آ گئے. پھر میں الحمدللہ میری لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میری ایبلٹیز پہ اعتماد کر کے انہوں نے مجھے کیبنٹ ایڈوائزر بنایا. اور میں نے پاور کے اندر بھی پریکٹیکلی اپنے کیبنٹ ممبرس کے ساتھ کام کیا اور وہاں جو ڈیسیجن میکنگ جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا. میں فرسٹ ٹائم کونسل تھا، لیکن الحمدللہ میں بہت سیکھا ہے. اور وہاں ایسے فورمز پہ ایسے ڈیسیجن میکنگ جو میرے پاس اپرچونیٹیز تھی، وہاں پہ فیصلے کیے ہیں ایسے کہ جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر جنہوں نے آسانی پیدا کی ہے. سو اس حساب سے اپوزیشن کے اندر بھی اپنا ایک رول پلے کیا کہ جس موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے جو کٹس کا جو آپ حساب لگا لیں، ان کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر انہوں نے جو ایک تباہی جو نا لائی ہے، وہ ایجوکیشن مینٹیننس الاؤنس کے حوالے سے ہو، وہ بیڈ روم ٹیکس کے حوالے سے ہو، وہ ویلفیئر جو ریفارمز ہے، ویلفیئر جو سسٹم ہے، جو بینیفٹ سسٹم ہے، اس کے اندر جو ریفارمز ہے اس کے حوالے سے ہو. سو ان سبھی پہ اس کے اپوز بھی کرنا اور پھر کونسل کے اندر اس امپیکٹ کو منیمائز کرنا اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو افیکٹ ہونے والا اس کو منیمائز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ تھی. اور اس کو میں اس لیے پلسرات کہتا ہوں کہ اپوزیشن بھی اور ساتھ اس کے بعد پاور بھی، اور دونوں پہ رہ کے ایک بیلنس قائم کرنا. بیلنس قائم کرنے کا نام جو ہے پلسرات ہے. اس پل سے ہم جو ہے گزرنے کی کوشش پالیٹیشین کرتے ہیں اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میری صورت میں ہم ہمیشہ جو ہے نا اس میں اللہ کی مدد سے اور لوگوں کے اعتماد سے، لوگوں کے تعاون سے ہمیشہ کامیاب ہوئے. میں معذرت کے ساتھ ایک سوال کروں گا کہ یہاں ہم چونکہ ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاں سیاست بڑی گھمگیر سی ہے، بڑا مشکل کام ہے سیاست. اس میں جھوٹ سب کچھ، اور پھر مخالفت، ایک دوسرے کے اوپر الزام زنی، بہت کچھ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ کی سیاست، امریکہ کی سیاست، بڑے ممالک کی، ترقی یافتہ ممالک کی سیاست جو ہوتی ہے بڑی پازیٹیو ہوتی ہے، وہ اپنے حریف کی بھی تعریف کرتے ہیں. لیکن ویسے بائی دا وے اگر میں پوچھ لوں، آپ نے اتنے تو ان کے نقصان گنائے ہیں، کوئی حریف کی تعریف بھی ہے کہ اس نے وہ کام بھی اچھا کیا ہے ابھی تک؟ میں اس سارے دور کے اندر جب سے وہ گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ایک ڈپرائوڈ کمیونٹیز کے ساتھ ہے. جس ووٹ کے اندر میں جس ووٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وہ ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں.
وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے. میں کیسے ان کی تعریف کر سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے الیکشن جب وہ لڑ رہے تھے جنرل الیکشن اس کے اندر وعدہ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر کسی بھی ایسی موو کو جو کہ ٹیوشن فیس کو اضافے کا باعث بنے گی اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, انہیں اس کا الٹ کیا. میں کیسے سپورٹ کروں ان لوگوں کو کہ جو کہ الیکشن سے پہلے کچھ اور کر رہے تھے اور جب وہ پارٹی پاور کے اندر آئی ہے تو انہوں نے یہاں پر جا کے انہوں نے یو ٹرن کیا. میں کیسے ان کو سپورٹ ان کو اس کی تعریف کر سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے غریب لوگوں کو ہمیشہ جو بوجھ جب پڑتا ہے جب بھی ریفارمز ہوتی ہیں تو غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں بلیو رکھتا ہوں کہ بینگ اے ممبر آف سوشلسٹ پارٹی کہ ہمیں اپنی کمیونٹیز کا خیال رکھنا ہے, ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جنہوں نے الیکٹ کیا اور وہ ڈپلائڈ لوگ ہیں. انہوں نے جو ایک خیال کیا ہے کہ اس دفعہ سیریا کے اندر جو وار تھی اس کی مخالفت ہوئی ہے, خواہ آپ کی پارٹی نے مخالفت کی یا لبنان نے کی یا کچھ انہی کے ٹوری پارٹی کے لوگوں نے بھی مخالفت کی ہے, تو ایک اچھا پازیٹیو ایک سائن نکلا ہے. اس کے اوپر آپ مطمئن ہیں یا اس کے اوپر بھی آپ کے تحفظات؟ ٹوری پارٹی کے کچھ ممبرز نے اس کی سپورٹ کی ہوگی, اپنے جو ان کا پرائم منسٹر کی جو نوٹس موشن تھی اس کی انہوں نے سپورٹ کیا ہے. لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ پہ کہ ایڈ میلیبینڈ نے بالکل کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ مسٹیک جو کہ عراق وار کے اندر کی تھی ہمیں اس کو اب تبدیل کرنا ہے. ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اس سے سبق حاصل کیا ہے. ہم نے ایک اور ڈیزاسٹرس سچویشن کے اندر نہیں جانا ہے بلکہ ہم نے جو بھی ہم وہاں پہ کام کریں گے وہ یونائٹڈ نیشن کے مینڈیٹ کے ساتھ کریں گے. اگر ہمیں کو وہاں پہ کام کرنا ہے تو یہاں پہ جو ریفیوجی کرائسس ہیں ملک کے اندر جو لو اینڈ سیکورٹی کی جو سچویشن ہے جو اتنی بڑی ایک انفلکس ہے جو ریفیوجیز کا دوسرے ملکوں کے اندر ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. سو یہ ان کا سٹینڈ تھا اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ جو ایک انفراسٹرکچر ہمارے پاس انٹرنیشنل لا نے ہمیں دیا ہوا یونائٹڈ نیشن کے مینڈیٹ کے ساتھ وہاں کسی قسم کا. میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ صاحب ذرا کہ آپ پاکستان میں بھی تھوڑی بہت سیاست کرتے رہے ہیں, پاکستان کی سیاست اور یہاں کی سیاست میں فرق کیا محسوس کیا؟ بہت زیادہ فرق ہے. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا اپنا جو مفاد ہے وہ ملوز خاطر رکھتے ہیں. یہاں پہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں پہلے پبلک کا جو مفاد ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک جو ہمارے لیبر گروپ کے اندر یا کسی بھی پارٹی کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ اس بات پہ ہوتی ہے کہ کیسے ہم لوگوں کی خدمت کیسے کر سکیں, ہم کیسے لوگوں کی سروسز ایسی پرووائڈ کر سکیں. آپ نے جب سے کونسلر بنے ہیں خدمت تو بہت چھوٹا سا لفظ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کے میننگ جو ہے بڑے وزنی ہو جاتے ہیں کہ کسی کو ایک کاغذ قلم پکڑا دیا جائے تو یہ بھی اس کی مدد ہو جاتی ہے, خدمت ہو جاتی ہے. یوں تو بہت کچھ ہو گیا. آپ صرف یہ بتائیں کہ کتنے اپنے وارڈ کے لوگوں کی آپ خدمت کر چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈریڈس کے حساب سے کہ آپ اب میری ووٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک آدمی آپ کی خدمت سے رہ گیا ہو اور آپ کو یاد ہو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی میں خدمت کرنے جو میں ان کی مدد کرنے کے چاہنے کے باوجود میری پوری کوشش کے باوجود بھی ان کا کام نہیں ہو سکا. وہ بھی ایسے لوگ یاد ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ یاد ہیں کہ مجھے اس وقت سیٹسفیکشن ملتی ہے, اس وقت میں بڑا خوش ہوتا ہوں. پاکستان کی سیاست میں تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جو ہمارا ایشیا ہے وہاں کی سیاست میں تو انلیگل کام کروانے کا نام سیاست ہوتا ہے. یہاں کیا ہے؟ نہیں, وہ یہاں پہ بہت فرق ہے. یہاں پہ کوئی آپ کا غیر قانونی کام نہیں ہو سکتا ہے. اوکے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. سو کونسل کا یہ کام ہے کہ ان کو وہ رائٹ انفارمیشن ان کو وہ پرووائڈ کریں کہ ممکن ہے کہ ایک بندے کی جب آپ ایڈوائس کر رہے ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ کے پاس آپ کی ویلتھ جو ہے وہ انفارمیشن ہے, آپ کے پاس انفارمڈ فلی. سو جب آپ ان کو وہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ نہیں اگر یہ یہاں پہ آپ کو اگر رائٹ حاصل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو رائٹ حاصل ہے, اور اس طرح آپ کو ان کو وہ حق مل سکتا ہے. اور کئی ایسے لوگ میرے پاس آئے کہ جن کے بینیفٹس ریفارمس کی وجہ سے تو میرے پاس لٹرلی دے کرائڈ. لیکن ہے کہ میں جب ان کا مسئلہ مجھ سے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ ہمت دی ہوئی تھی, انفارمیشن دی تھی, میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا سٹیزن ایڈوائس بیورو کے اندر کام کرنے کے حوالے سے یا لاء کے اندر پریکٹس کرنے کے حوالے سے. سو ان کو جب خدمت کی ہے تو وہ ان کے چہرے پہ جو خوشی میں نے دیکھی ہے تو اس سے مجھے سیٹسفیکشن ملی ہے. ایک شعر ہے کہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ بچ جانے کے بعد, جی سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. اب آپ ایک دفعہ تو کونسلر بن گئے اور 2014 میں میرا خیال آپ کا دوبارہ الیکشن آ رہا ہے. جی بالکل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پھر ایک مارکہ آرائی امتحان اور مشکل وقت آ رہا ہے؟ بالکل جی. میں ہمارے میری ووٹ کے جو لوگ ہیں بڑے خوبصورت لوگ اور بڑے انفارمڈ لوگ ہیں. یہاں پہ ہم نے سیاست جو ہے
ہم نے سیاست کو ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نکال کر ہم نے ان کے دلوں پہ دستک دے کے سیاست کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ وہاں پہ لے کر گئے. پچھلے جب سے میں یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں 2006 سے, تو سیاست نے ہم نے ڈرائنگ روم سے نکال کے لوگوں کے گھروں تک لے کر گئے. لوگ فلی اویئر ہیں کہ یہاں کی جو سینٹرل بورڈ کی جو سچویشن ہے ویری ویری مارجنل سچویشن ہے. میں جب الیکشن جیتا ہوں 3 الیکشن ہارنے کے بعد, پہلا الیکشن 2000 میں 2010 میں جب میں جیتا ہوں تو صرف 104 ووٹوں سے میں الیکشن جیتا ہوں وہاں پہ. اور اب آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ اس مارجن کو بڑھائیں گے, یا آپ نے اپنے لوگوں کو جن کے کام کیے ہیں گرویدہ کیا ہے, یا آپ نے اپنی کمپین کو پازیٹیو کر لیا ہے, یا اپنے گراف کو اپ لے گئے ہیں, یا ابھی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ شاہ صاحب میں الحمدللہ یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ لوگ اس آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. لوگوں کی جو سب سے بڑی مدد, جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ڈور اسٹیپ پر جاتے ہیں تو لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں. ہم نے آلریڈی لوگوں سے پچھلے 4 سال کے دوران ایک رابطہ رکھا ہے. لیکن ایک بار پھر آپ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بتائیں کہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. جب تک آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچے گی اس وقت تک ان کو مسائل کو آپ حل بھی نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو کئی مسائل انگلیوں پہ گنوا کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب بھی کمیونٹی پہ مشکل وقت آیا, جب بھی ایسے گورنمنٹ نے فیصلے کیے یا کونسلز نے فیصلے کیے ہیں, تو اس وقت ہم اٹھے ہیں اس کے خلاف. ہم نے اس کو اپوز کیا ہے, لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ پاکستان مسلم سینٹر جو کہ پاکستانی کمیونٹی کا ایک ان کی آئیڈینٹی ہے, ان کی ایک شناخت ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ اس کو بنایا تھا. ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو آگے تک لے کے جاتے. لیکن فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ پاکستان مسلم سینٹر کلیپس ہونے کی طرف جا رہا تھا. لیکن الحمدللہ کہ ایک تو پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے مجھے پاکستان مسلم سینٹر کے بورڈ پہ نامینیٹ کیا کونسل کا ریپرزینٹیو. اور دوسرا یہ کہ ہم نے ہماری لابی کی وجہ سے نہ صرف ہم نے پاکستان مسلم سینٹر کو کلیپس ہونے سے بچایا, بلکہ ہم نے جو ریمیننگ لیز تھی یونٹس کی اس کو ہم نے اس کو سائن کیا. پوری جو بلڈنگ ہے اس کو لیز کو ہم نے سائن کر کے ایک گارنٹیڈ انکم وہاں سے 20,000 پاؤنڈ آنی شروع ہو گئی. اور اس کی بیسس پہ یہاں کے جو بینک ہیں, بینک سے لون لے کر الحمدللہ کہ پاکستانی کمیونٹی اب پاکستان مسلم سینٹر کی مالک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا کریڈٹ صرف میں نہیں لینا چاہتا ہوں, میرے جو دوسرے کونسل حضرات ہیں, بھائی ہیں, میری لیڈرشپ لیبر گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. کہ کوئی پولیٹیکل ول کی بجائے, پولیٹیکل بیکنگ کی بجائے اس کی کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیکل بیکنگ کی نہ اگر ہوتی اس کے بیہائنڈ تو کبھی بھی ہم اس کو ون نہیں کر سکتے تھے. اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں میں اسٹاف کو بھی دیتا ہوں, پاکستان مسلم سینٹر کے اسٹاف کو, اور اس سے بڑا کریڈٹ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو بھی دیتا ہوں, پاکستانی کمیونٹی کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے مشکل وقت کے اندر وہ اکٹھے رہے, ہم یونائٹڈ رہے اور الحمدللہ لوگوں نے ہمیں کامیاب کیا. پھر سب سے بڑی جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی جو سب سے بڑی جو سیریس جو پرابلم امیگریشن کے حوالے سے ہے. موجودہ جو گورنمنٹ نے کتنے سخت ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی ہے جہاں دیکھیں کہ جو فیملی وزٹرز کے جو اپیل رائٹس تھے اس کو ختم کر دیا. جب یہ معاملہ آیا تو ہم نے اس کو لابی کرنے کی کوشش کی. ہم نے شیفیلڈ سٹی کونسل سے قرارداد وہاں سے پاس کرائی. ہمارے بہن بھائی بیک ہوم جب مقبوضہ کشمیر کے اندر جب ان کو بچر کیا جا رہا تھا, جب ان کی عصمتیں جو ہے نا وہ لٹ رہی تھی جو انڈین وہ جو فورسز ہیں وہاں پہ, تو اس وقت ہم اٹھے. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ شیفیلڈ سٹی کونسل نے اور میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ ہم شیفیلڈ سٹی کونسل سے قرارداد پاس کریں. ہم نے قرارداد پاس کرائی ہے. ہم نے شیفیلڈ سٹی کونسل کے اندر آپ وٹنس ہیں اس بات کی, ہم نے کشمیر کانفرنس وہاں پہ کرائی ہے. ہم نے مسئلہ کشمیر کو لوگوں تک ان کو ایکسپلین کیا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. ہم برٹش پالیٹیشین کو لے کر آئے, ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, لابی کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کامیابی کتنی ہوتی ہے, ناکامی کتنی ہے اور بات ہے, لیکن آپ پوری کوشش کی ہے. اور جو بھی ہم سے ہو سکا اس سارے عرصے کے دوران الحمدللہ پورے طریقے سے اپنے وطن کی اس کی جو ایشوز ہے اس کو بھی ریز کیا, اپنی کمیونٹی کی جو ایشوز تھے ان کو بھی ریز کیا. ہزاروں لوگ ایسے تھے کہ جن کے کام الحمدللہ ہو گئے, اور کچھ اس میں سے ایسے بھی تھے جن کے نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن یہ جج جو ہے یہ لوگ ہوں گے, بہترین جج وہ ہوں گے, وہ فیصلہ کریں گے. تو آپ کو لوگوں سے چاہیے کہ وہ آپ سے بات کریں, بات تو ووٹ تو نہیں چاہیے نا. جی
جی کیا چیز سر ووٹ تو نہیں چاہیے نا, بات کرنا چاہیے. نہیں بات دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بھی چاہتے ہیں. فیصلہ جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک یہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اور ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی کے جو یہاں پہ لوگ ہیں, بنگلہ دیشی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, جو صومالی کمیونٹی کے جو مسلمان ہیں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں پہ جو انڈیجنس کمیونٹی ہے, انہوں نے اپنا ڈیموکریٹک رائٹ کو ہمیشہ ایکسرسائز کیا ہے. اور یہ ڈیموکریٹک رائٹ کے اس رائٹ کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آنے والے فیصلہ کرے گا, وہ ووٹ کے ذریعے. اتنی باتیں بتائیں آپ نے. جی کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ آپ فیٹ اپ ہو گئے ہوں کہ یار یہ تو میں نے کیا سیاست میں آ گیا ہوں, اتنا ہر وقت فون آ رہے ہیں, یہ ہیں بندے تنگ کر رہے ہیں, کبھی ایسا ہوا؟ کبھی جب کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جائے تو سٹریس ہوتا ہے, لیکن ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں تو جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو ان کے چہرے پہ جو رونق آتی ہے, ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے, تو وہ آپ کی جو ساری تھکاوٹ ہے وہ اس کو دور کر دیتی ہے. سو یہ ڈرائیونگ فورس ہے میرے لیے. کسی ایک شخص نے جو آپ سے کام کروایا ہو یا ہیلپ آپ نے کی ہو, یا اس بیچارے کی ایک خوشی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ضمانت قلب اس کو نصیب ہوئی ہو, تو وہ کوئی آپ کو یاد ہے کہ بھی ہاں ایک آدمی کا کام ایسا کروایا کہ بھائی واقعی میں زندگی میں بہت کام کر گیا؟ یہ تھوڑی سی کنفیڈینشیلٹی کی وجہ سے نہیں, میں واقعہ نہیں پوچھنا چاہتا, لیکن کوئی ایسا واقعہ وہ تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن ہے کہ ویری ریسنٹلی میرے ایک عزیز میرے دوست, ان کا یہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان کا مسئلہ تھا ویلفیئر ریفارمس کے حوالے سے. سو اس کو میں نے جب ہیلپ کیا, ایک راستہ تلاش کیا کہ کیسے ان کی ہیلپ کی جائے, اتنی فیملی ہے, ان کے بہت بڑے ایشوز ہیں. سو جب الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے اپنے چہرے پہ بہت بڑی سیٹسفیکشن فیل کی کہ ان کے وہ جو بڑی مشکل کے اندر تھے. تو سینٹرل وارڈ میں کافی پاکستانی رہتے ہیں, مسلمانوں کی ایک خاص تعداد رہتی ہے. ان کی ضروریات کیا ہیں اور آپ ان سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کس طرح کا ہونا چاہیے, یا ان کی کوئی ایسی خامی جو آپ کو تنگ کرتی ہو کہ یار ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب ایز اے ہول اگر میں کہوں تو جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی کی یہاں جو بسنے والے لوگ ہیں, ان کی اچیومنٹ کے حوالے سے سینٹرل بورڈ کے اندر خاص کر میں ان کو مبارکباد ہی پیش کرتا ہوں. لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے جو والدین ہیں ان کو تھوڑا سا ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اور ایک جس چیز کی میں کمی محسوس کر رہا ہوں کہ جو یہاں کی جو ینگر جنریشن ہے, دے آر ناٹ ویل کنیکٹڈ. ان کے ساتھ ایک جو کنیکشن ہے اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کنیکشن, ان کی ضروریات کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے سینٹرل بورڈ کے اندر کوئی اچیو نہیں کیا. ینگسٹرز کی کون سی ضروریات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ینگسٹرز کی جو ضروریات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت اسٹیٹ, بحیثیت کونسل اور بحیثیت پیرنٹ, بحیثیت کمیونٹی, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو یوتھ پروویژنز ہم ان کو پرووائڈ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ سینٹرل بورڈ کے اندر وہ انف موجود ہیں آلریڈی. مسئلہ صرف ہے کہ ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا, کیسے لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہے کہ کون سی کہاں یہ فیسلٹیز جو موجود ہیں تاکہ ان کو وہ یوز کر سکیں. مثال کے طور پہ یہاں پر میں ایک سوال اٹھاؤں گا کہ کوئی اسپورٹس سینٹر کتنے ہیں جو آپ کے ایشین کے پاس ہیں, کہ یا ایک اسپورٹس پروگرام کے اوپر یا ایک ادارہ آپ نے کوئی رن کر رہے ہوں کہ بھئی یہ ایک گراؤنڈ ہے یا اسپورٹس سینٹر ہے یا کوئی چیز ہے ایشین کے لیے ہے کہ جہاں پر لیڈیز, جینٹس, بچے, جوان جا کے اس سے استفادہ. پرٹیکولرلی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرٹیکولرلی یہ جسٹ ایلوکیٹ ہوا صرف ایشینز کے لیے, لیکن لوکل جو کمیونٹی ہے اس نے, لیکن باقی کمیونٹیز کے پاس تو ہیں. نہیں وہ سب تقریباً تمام کمیونٹیز کے پاس. میں اگر آپ یہ کریں کہ یہ شہر کمیونٹی فورم ہے اس کے آپ مثالیں لیں, تو شہر کمیونٹی فورم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف انگریزوں کے لیے ہے. شہر کمیونٹی جو فورم ہے وہ اس پہ ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, حال ہی میں جو ندر جسے ہماری بہن نسیمہ اختر جو وہاں سے سلیکٹ ہوئی ہیں, وہ اس کے جو ٹرسٹی بورڈ ہے اس پہ ہے, وہ بیٹھی ہیں. سو وہاں پہ وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور وہ جو فیسلٹیز ہے کمیونٹی فیسلٹیز وہ اویلیبل ہیں ان کے لیے. اسراق جو سینٹر ہے ویسٹری ہال, یہ ویٹ ہاؤس کے پاس سمالی کمیونٹی کے پاس ہے. یونٹی جم ہے ادھر ٹاؤن سینٹر کے اندر جو کہ سمالی کمیونٹی اور باقی جو لوگ ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. برومل سینٹر ہے, وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں. یو مکس ہے کہ جو کہ اتنی اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ جو ہے نا وہ لاٹھی فنڈ کی مدد سے اور لوکل گروپس نے وہاں پہ وہ بنی ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ موجود ہے. یہاں پہ ہائی فیلڈ ایڈونچر پلے گراؤنڈ موجود ہے. لائبریریز کے اندر ہے. شیفیلڈ کی آپ اتنا کام تو ہو چکا اور کر چکے, اور مزید آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مزید میں جو آپ کی خواہش ہے, میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو کام ہم نے سینٹرل بورڈ کے اندر کیا, جو کہ ہم نے کنیکشنز لوکل گروپس کے ساتھ ہم نے بنائے, جو لوکل
لوگوں کے ساتھ جو ہم نے ایک دوستی کا رشتہ اور کنیکشن جو ہم نے بنائے ان کو ہم نے پروان چڑھانا، ان کو ہم نے آگے لے کر جانا. میرے پاس میں نے سینٹرل بورڈ کے اندر جتنی بھی اسٹریٹس ہیں ان کی ایک ڈور پہ میں نے دستک دے کے لوگوں کے ساتھ دوستی کا ایک رشتہ بنایا. ایک لوگوں کے مسائل جا کر سنیں. آپ اگر یہاں شہروں سے باہر تھوڑا سا نکلے تو آپ کو لوگوں کے مسائل کا اندازہ ہوگا. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر، کیونکہ آنے والے وقتوں میں کیونکہ جس طرح موجودہ جو گورنمنٹ ہے، جس طرح کی کٹس جس طرح کے آ رہے ہیں، وہ لوگوں کی زندگی کے اندر بہتری نہیں آنے والی ہے. جس طرح کی شیفیلڈ سٹی کونسل جو ہے 230 ملین پاؤنڈ کی جب کٹس ہوں گے تو لوکل فیسلٹیز پر اس کا اثر ہوگا. سو ایسے مشکل حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے، ہماری کونسل کے اندر جو پالیسی میکنگ فورمز ہیں، ان پہ ہماری جو نمائندگی ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان مشکل جو دور آنے والا اس دور کے اندر بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں کی مدد جو کہ ہے آپ کی نمائندگی ضروری ہے. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا میسج جو ایک ٹی وی کے ذریعے یا چینل کے ذریعے دے سکتے ہیں اپنے عوام کو، کیا کہیں گے مختصر میسج؟ میں ان کا پہلے فرسٹ آف آل میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام بہن بھائیوں کا کہ جنہوں نے 2010 میں ہم پہ اعتماد کیا تھا. اس سے پہلے بھی ہم پہ اعتماد کیا، پوری کوشش وہ کرتے رہے کہ ہم الیکشن ون کر کے کونسل کے اندر جائیں. پچھلے 4 سال کے دوران ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم سنیں، ان کو حل کریں، اور حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور حل کیے بھی ہیں. جن سے نہیں ہو سکے ان کی ہم جو معذرت چاہتے ہیں اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگوں کی جس طرح پہلے انہوں نے ہمیں محبت دی ہے، جسے پیار سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، آئندہ بھی وہ انشاءاللہ وہ سپورٹ ہمیں کریں گے. اور دیکھیں گے، انہوں نے جج کرنا ہے کہ ہمیں ہماری کونسل نے کیسے ہمارے جو مسائل ہیں ان کے اندر انہوں نے پوری بھرپور دلچسپی لی ہے اور کیسے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. سو میں یہی ان سے توقع رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر بھی وہ اپنی جو ان کی جو ووٹنگ، ان کا جو ووٹس ہیں، جو ایکسرسائز ہے ان کا ڈیموکریٹک جو رائٹ ہے اس کا وہ بہترین آسان طریقے سے اس کو ایکسرسائز کریں گے تاکہ ان کو بہترین نمائندے چن کے وہ کونسل کے اندر بھیج سکیں تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر بہتری آ سکے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایڈم نیوز کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ اگر آپ اپنے مسائل، اپنے علاقائی مسائل، اپنے حلقے کے مسائل، اپنے وہ نمائندے جو گورنمنٹ کی طرف سے معین کیے جاتے ہیں یا وہ الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو کے گورنمنٹ کے ان ایوانوں تک جاتے ہیں جہاں آپ کی آواز کو پہنچا کر کامیاب کیا جا سکتا ہے اور آپ کے مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً قوانین جہاں بنائے جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ کے نمائندے ہوں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے فائدہ بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی. اسی کے ساتھ علم نیوز کی طرف سے مجھے اپنے میزبان سے فیاض حسین کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں خدا حافظ.